کی آواز میڈیا نیٹ ورک میں میں رفیع الدین رفیق روحانی شہر خلد آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ کیمرہ مین عبداللہ چشتی بھی موجود ہیں۔ ہم آپ کو حضرت شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے مناظر اور حضرت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کروائیں گے۔ حضرت شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو یعنی انتقال کو 734 برس مکمل ہوئے۔ آج ہی کے دن یعنی 7 ربیع الاول 709 ہجری یعنی 1309 عیسوی کو آپ کا وصال اسی جگہ ہوا جہاں آپ یہ گنبد دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے رفقا نے آپ کی تدفین کے بعد گنبد تعمیر کیا۔ گنبد سے پہلے اس علاقے کا کوئی نام نہیں تھا۔ یہ گمنام علاقہ روضہ منورہ کے نام سے روشناس ہوا۔ حضرت شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہا رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن یا تعلق شہر ہاسی جو آج ہریانہ حصار میں ہے وہاں سے ہے۔ آپ کے والد کا نام محمود صاحب اور والدہ کا نام ہاجرہ، جنہیں بی بی ہاجرہ بھی کہتے ہیں یا ماں ہاجرہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کے بھائیوں میں برہان غریب، جنہیں چشتیہ سلسلے میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جنہیں اسد الاولیاء والعارفین خواجہ سلطان شیخ برہان الدین یا برہان غریب کے نام سے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ آپ کے 2 بھائیوں کے مزارات قلعے میں ہیں، عزیز خطال اور برہان خطال۔ آپ کی 5 بہنوں کے مزارات اولیاء مسجد خلد آباد کے قریب ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا مزار آپ کے گنبد کے مغربی جانب ہیں، جس میں آپ کی والدہ اور ماموں مدفن ہیں۔ یہ جو بڑ کا درخت دیکھ رہے ہیں یہی سون باولی ہے، اور اسی سون باولی کے قریب یہ خانقاہ ہے۔ خانقاہ حضرت زربخش خلد آباد ضلع اورنگ آباد انڈیا یا ہندوستان میں ہے۔ اس خانقاہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں سے دکن میں قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدائیں گونجی اور پورے دکن کو اپنے زیر نگو کر لیا۔ آپ کے رفقا اور ساتھیوں نے دکن کے مختلف مقامات پر اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ حضرت شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہا رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد محترم حضرت محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ماموں جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی ہاسی حصار ہریانہ میں ہوئی۔ آپ بابا فرید سے مرید ہوئے۔ بابا فرید کے خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ دلی تشریف لائے۔ دلی تشریف لانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو محبوب الہی یعنی سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 700 اولیاء اللہ، صوفیہ، بزرگان اعظام، علماء دین کے ہمراہ دکن کی جانب روانہ کیا تاکہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ آپ جب دکن تشریف لائے وہ وقت یا 692 ہجری 1292 عیسوی کا تھا۔ اس علاقے پر یادو حکمرانوں کی حکومت تھی۔ آپ یہاں قیام پذیر ہوئے۔ سون باولی سے قریب آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے
اپنا پڑاؤ ڈالا اور اپنے کام پر لگ گئے۔ کام یہ کہ بھولی بھٹکی انسانیت کو صحیح راستہ بتایا جائے، اور یہ خانقاہ اس بات کی گواہ ہے کہ بے شمار بھٹکوں کو اس خانقاہ نے راستہ بتایا۔ حضرت شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے معراج الولایت کا مؤلف یہ لکھتا ہے کہ کثیر جماعت ہونے کی وجہ سے، آمدنی کے نہ ہونے کی وجہ سے کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیخ منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے یا دست غیب عطا کیا۔ معراج الولایت کے مؤلف لکھتے ہیں کہ روز آپ کو سونا اللہ رب العزت کی جانب سے عطا ہوتا تھا، اور آپ اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتے اور انسانیت کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتے۔ اس لیے بستی میں آپ زربخش یعنی سونے کا دینے والا کے نام سے مشہور ہوئے۔ دور دور تک آپ نے اپنے ساتھیوں اور اپنے رفقا اور اپنے مریدین کو دکن کے مختلف مقامات پر روانہ کیا۔ عثمان آباد میں شمس الدین غازی، معیز الدین نان پاش، صلاح الدین چشتی، اس طریقے سے بے شمار نام ہمیں ملتے ہیں جو آپ کی پالکی کا حصہ تھے، اور یہاں آنے کے بعد آپ کے حکم سے بدر الدین چشتی، پرانڈا، یہ سب آپ کے حکم سے جو ہے تو مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدائیں اس علاقے میں انہی کے دم قدم سے گونجی، اور یہ لوگ ایک ذریعہ بنے اور بے شمار انسانیت کی آپ لوگوں نے خدمت کی۔ یہ خانقاہ کا منظر ہے۔ حضرت کا یہ گنبد، بازو میں آپ کی والدہ محترمہ کا گنبد ہے۔ کوئے خدا کی پہاڑی کے قریب ہے یہ گنبد، جسے آج بڑھے کی پہاڑی کہتے ہیں۔ وہیں پر بازو ایک غار ہے جس میں آپ ریاضت عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھیوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ کی بعد میں جدید کاری ہوئی، درگاہ کمیٹی حد کلاں اس پورے علاقے کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے عرس تو نہیں ہو سکا، لیکن سوشل ڈسٹنس کے ساتھ درگاہ کمیٹی کے ذمہ داران نے جو خانقاہ کی رسم ہے وہ ساری ادا کی۔ آج 7 ربیع الاول ہے، آپ کے وصال کا دن۔ آج ہی سے 734 برس قبل آپ کا وصال اسی جگہ ہوا، اور یہیں پر آپ کے ساتھیوں نے آپ کو دفن کیا، آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اور سبزواری کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے مزار مبارک پر گنبد حضرت سعدی ہند امیر حسن آلہ سزی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروایا تھا، جس کے بعد اس گمنام قصبے یا دیہات کا نام روضہ پڑ گیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے بھائی اسد الاولیاء والعارفین خواجہ سلطان شیخ برہان الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کافی کام کیا اس علاقے پر، اور اب ہم آپ کو عامر الزماں قوال کے صوفیانہ کلام کے سناتے ہیں چند مصرے، آپ سماعت فرمائیے۔ یہ داخلی دروازہ ہے۔ چھوڑوں گا میرے خواجہ، تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا، میرے خواجہ، تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا، نہ چھوڑوں گا میرے خواجہ، تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا، نہ چھوڑوں گا میرے خواجہ، تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا، نہ چھوڑوں گا میرے خواجہ۔ تیرے در سے مجھے اللہ کی آواز آئی ہے، تیرے در سے مجھے
خاندان چشتیائی ہے میرا خواجہ چراغ خاندان چشتیائی ہے خدا رکھے سلامت تا قیامت میرے خواجہ کو خدا رکھے سلامت تا قیامت میرے خواجہ کو میرا خواجہ چراغ خاندان چشتیائی ہے 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 خوشا قسمت کے امید کرم اس در پہ لائی ہے خوشا قسمت کے امید کرم اس در پہ لائی ہے خوشا قسمت کے یہ تھے عامر الزماں خوال اورنگ آبادی، جن کا کلام ہم نے بیک گراؤنڈ میں آپ کو سنایا۔ یہ شامیانہ ہے گنبد کے اندر کا، اور جو دو مزارات ہیں ان میں ایک مزار قطب الواصلین حضرت مولانا شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور دوسری مزار ان کے رفیق دوست اور پیر بھائی ساتھی حضرت خواجہ محمد صاحب کے دوسری مزار ہے۔ اور ان دونوں بزرگوں کا وصال ایک ہی تاریخ کو یعنی 7 ربیع الاول 709 ہجری 1309 ہجری کو ہوا، ایک ہی دن ایک ہی تاریخ میں، اور دونوں کی بزرگوں کی تدفین عمل میں آئی۔ اس کے بعد یہ گنبد بنائے گئے۔ یہ جو کتبہ دیکھ رہے یہ طریقت اور نسب دونوں جو ہے تو سلسلے ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 واسطوں سے جا کر ملتا ہے، 19 واسطوں سے آپ کا 20واں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں میں سے حضرت شیخ منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ، اور پورا جو خانوادہ ہے حضرت محمود رحمۃ اللہ علیہ ہاسوی کا، وہ خلد آباد شہر میں ہی مدفن ہیں، سوائے عزیز خطال اور برہان خطال رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات دولت آباد کے قلعے میں، جیسا میں پہلے بتا چکا۔ اور یہ جو اب جس مزار پر یہ آپ کی گنبد کے مغربی جانب ہے، مسجد اور گنبد کے درمیان میں، یہ ماں ہاجرہ صاحبہ کا مزار ہے، اور ان کے بازو سراج الدین ہاسوی جو ہے، جو حضرت جمال الدین ہاسوی کے بھائی تھے، ان کا مزار ہے۔ اور سراج الدین ہاسوی یا برہان الدین جمال الدین ہاسوی معاف کیجیے جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا مزار بھی لال باغ میں ہے، جسے نانی ممانی کا چبوترا کہتے ہیں۔ تو جو نانی سے مخاطب ہوتے ہیں وہ حضرت برہان الدین غریب شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہا رحمۃ اللہ علیہ کی نانی کا مزار ہے، اور ممانی کا مزار۔ یہ خانقاہ کا منظر، یہ گنبد کا اندرونی منظر، یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے عرس کا، جیسے کہ میں نے بار بار آپ سے تذکرہ کیا، عرس کا اہتمام تو نہیں ہو سکا، اور اسی غرض سے ہمارے عزیز نظامی ملک نظامی صاحب ناندیڑ کے سے تعلق ہے جن کا، ان کے اسرار پر کہ ایک ایسا ویڈیو بنایا جائے کہ جس میں کم سے کم گھر بیٹھے ہی لوگ جو ہے تو درگاہ کو دیکھ لیں، مزارات کی زیارت سے سرفراز ہو جائیں۔ اسی مقصد کے اس ہمارے عزیز محترم کی مشورے کو جو ہے تو سامنے رکھتے ہوئے ویڈیو تیار کیے گئے، اس میں آپ کو مختلف پہلو زندگی کے حضرت شیخ کے، تاکہ وصال کے دن عرس کے دن آپ کے لوگ گھر بیٹھے ہی کچھ دیکھ لیں حضرت کی درگاہ۔ اور جو ہے یہ شہر خلد آباد ہے، خلد آباد برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی بستی ہے یہ، اور جہاں شیخ منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، دیگر خانوادہ چشتیہ کے بزرگوں کے مزارات ہیں، وہ قدیم بستی تھی، وہاں پر آ کر قافلہ رکا تھا، لیکن اللہ کو تو یہ کچھ شہر کو بسانا تھا۔ برہان غریب کی آمد کے بعد یہ شہر بسا، آباد ہوا، پھولا پھلا، 15,000 سے 20,000 کے درمیان کی آبادی والا، 2,000 سے زائد گھر، تاریخی عمارتوں والا یہ شہر خلد آباد،
یہاں پر اللہ کے رسول کا پیران بھی ہے۔ خانقاہ برہان زین الدین شیرازی میں اورنگزیب عالمگیر اور دیگر بادشاہ بھی یہیں جو ہے تو دفن ہیں، اسی شہر، چھوٹے سے قصبے شہر جو کہیے آپ، تاریخی مقام۔ تو یہ ہم نے آپ کو حضرت شیخ منتجب الدین زرزری دربخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے مناسبت سے پیش کیا۔ آپ ہمیں اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔